نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 37 پر مبنی ہے۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو، ما لم تمسوہن جن کو تم نے ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ یا اس کا جو مہر ہے وہ مقرر نہیں کیا، ومتعوہن پس انہیں مال وغیرہ دے کر رخصت کر دو، علی الموسع قدرہ، علی الموسع وسعت رکھنے والا جو ہے نا وہ اتنا مال دے جو اس کی استطاعت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے، متاع، مال و متاع ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، حق یعنی لازم ہے، علی المحسنین محسنین پر۔ یہ محسن کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور عربی میں جو استعمال ہوتا ہے لفظ احسان، اور احسان سے بھی بنتا ہے محسن، احسان کرنے والا، اور اس کی جمع ہے محسنین یا محسنون۔ تو اس کا معنی اور ہے، یہ میں وضاحت کروں گا، بلکہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ایک معنی اس کا کیا تھا مثالی، یعنی نیکی میں مثال بن جانے والا یا مثالی نیکی کرنے والا، یعنی یہ میں نے پہلے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، دیکھیں تو اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس عربی والے محسن کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ نیکوکار کیا جاتا ہے، لیکن نیکوکار سے وہ مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا، نیکی کرنے والا، نیکی کرنے والے، تو یہ وہ پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، بہرحال جزء کا ادا ہو جاتا ہے، گزارا چل جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں نا، گزارا چل جاتا ہے۔ ہاں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی ہے، من قبل ان تمسون، ان کو مس کرنے سے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے یعنی مہر بھی مقرر کر لیا ہے، نکاح کے وقت مہر مقرر کر لیا، لیکن رخصتی سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، تو کیا کرنا ہے پھر مہر کا کیا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، الا ان یعفون او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، وہ آدھا لینے سے ہی کہیں کہ جی معاف کیا، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یعنی نکاح قائم رکھنے کا اختیار جس کے پاس ہے، مراد ہے شوہر، یعنی اگر شوہر معاف کر دے کیا مطلب وہ آدھا کی بجائے پورا دے دے، یعنی دونوں طرح گنجائش ہے، تو اگر وہ پورا دے دے تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ سارا ہی نہ لے، آدھا نہ لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن مجید نے متعین کیا قانون کی روح سے وہ یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا، یعنی یہ لازم ہے کہ اپنا رخصتی سے پہلے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے شوہر تو، اور پھر قرآن مجید ترغیب دیتا ہے شوہر کو، وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو آپس میں فضل یعنی احسان کا معاملہ کرنا مت بھولو، یعنی یاد رکھو کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنی ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، یعنی وہی نیکی کا معاملہ کرنا ہے، آپ یوں کہہ لیں یہاں پہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ دو آیات ہیں، اس میں جو مضمون ہے یہ کچھ ترجمے سے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ مراد یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے آپ نے نکاح کیا، شوہر نے، کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اس کے لیے جو فقہ میں ایک ٹرم ہے خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ میاں بیوی کو ایسی تنہائی میسر نہیں آئی کہ جہاں پہ کوئی ان کی اس تنہائی میں مداخلت کرنے والا نہ ہو. خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ اگر شوہر نے بیوی کو سے نکاح ہوا اور اس نے خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی تو مہر کی ادائیگی کا معاملہ کیسے طے پائے گا. یہ ہے ان دو آیات میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مہر کی ادائیگی کتنی ہوگی. اچھا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن مہر متعین نہیں ہوا، اور رخصتی سے پہلے یہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی شوہر نے، تو مہر مقرر نہیں ہوا. تو پھر قرآن مجید کہتا ہے جی کہ آپ کچھ دے دلا کر اس کو رخصت کر دیں. یعنی رخصت تو خیر ہوئی نہیں ہے، آئی نہیں ہے، رخصت ہو کے آپ کے پاس ہے کہ آپ نے طلاق دی ہے، اس کو ہرٹ کیا ہے اور اس کی حیثیت میں فرق آیا ہے، تو کچھ اسے دے دیں. اور کتنا دے دیں اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ مالدار جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تو اسے کچھ دے دے. تو اب یہ دینا جو ہے وہ منحصر ہے پورے کا پورا دینے والوں پر. ظاہر ہے کہ جو مالدار ہوگا وہ کچھ زیادہ دے دے گا، جو غریب ہے وہ کم دے دے گا. لیکن اس سے میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام میں مہر کی کیا حیثیت ہے. وہ 32 روپے 6 آنے نہیں ہے، نہ یہ محاذ لکھوانے کے لیے ہوتا ہے، یہ دینے کے لیے ہوتا ہے. اور عربوں میں لوگ دیتے ہیں، اور جب کوئی کسی کے ساتھ شادی کر کے کسی کو اپنے گھر میں لاتا ہے کسی عورت کو، تو اس پر اچھا خاصا بوجھ پڑتا ہے، مالی بوجھ پڑتا ہے، وہ کچھ دے کے پھر لاتا ہے. ہاں جی، ہمارے ہاں کیا ہے، مہر ہم لکھوا لیتے ہیں، صرف دینا لینا کوئی نہیں، وہ پہلے ہی مطلب ذہن میں ہوتا ہے. اچھا جی، اگر تھوڑی سی مقدار ہے شوہر نے دے دی ہے تو وہ عورت کہے گی کہ میں نے معاف کیا، میں نے نہیں لینا، چلو جی معاملہ صاف ہو گیا. اور عورت کے ساتھ آتا ہے جہیز، اور پھر اس کا بوجھ پڑتا ہے بارات کے اخراجات کا. اس کو ختم کریں بھائیوں، سمجھداروں اور یا اولل الالباب، ہم سوچ رکھنے والے لوگ اس کو یعنی لازم نہ سمجھیں کہ چونکہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اس لیے ہم نے بھی اس کو چلائے رکھنا ہے. اس کے بڑے نقصانات ہیں. اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے، بیٹی کو رحمت بنایا ہے. ہم نے ان کو بوجھ بنایا ہوا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے بیچاری تو ماں اس کا جہیز تیار کرنا شروع کر دیتی. ہاں جی، اور شادی کے وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کون جہیز زیادہ لا سکتی ہے، اس کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی جاب کے ساتھ جہیز بھی. تو یہ اس سے ہماری عورت بڑی دب گئی ہے، بہت نیچے آ گئی ہے، بوجھوں کے نیچے. یہ ہم نے خود دیا ہوا ہے، اور صرف عورت ہی نہیں آئی، ساتھ باپ بھی آ گیا ہے، بھائی بھی آ گئے ہیں. تو سارے بیک وقت بھائی بھی ہیں اور باپ بھی ہیں. ماں بھی اس کی، وہ ماں کو پتہ ہے بیچاری اپنی بیٹیوں کا کیا کیا وہ بیچاری برداشت کرتی ہیں، کس کے ذہنی صدمات سے گزرتی ہیں، کس کس پریشانیوں کا ان کو دلاسے دیتی ہیں، خود پریشان ہوتی ہیں. یہ تو ماؤں کو پتہ ہے نا. تو جب یہ اس قسم کے مسائل میں ہم مبتلا ہیں تو ہم اس سے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ ہم نے نکلنا ہے. اچھا، یہ میں بتا رہا تھا کہ یعنی آپ جتنے بھی معاملات آئے ہیں کہیں پہ جہیز کا ذکر نہیں آیا، کہیں بارات کے اخراجات کا ذکر نہیں آیا. یہ اللہ تعالیٰ نے عائد نہیں کیے ہوئے، یہ یہاں کے سماج نے عائد کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اس سے جان چھڑوائیں. ہاں جی، اور عورت اپنی کو بوجھوں سے آزاد کریں اور اسے معزز بنا کے رکھیں، اور اس کا مہر ہو. یعنی جب وہ نکاح کے ساتھ، شادی کے ساتھ جائے کہیں تو اس کے پاس مہر ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، اور جہیز کا بوجھ بھی نہ ہو، بارات کا بوجھ بھی نہ ہو، والدین پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ہو. یعنی شوہر کو یعنی خرچ کرنا پڑے، پتہ چلے اسے کہ کتنی قیمتی چیز لے کے آیا ہو، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور اسے پتہ ہو کہ پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے. جی، ساس کو بھی پتہ ہو جو لڑکے کی ماں ہے کہ کتنی مشکل سے یہ آئی ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے، لہٰذا اس کی وہ ساس بھی حفاظت کرے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنا رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی اور مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر جناب کچھ دے دلا کر آپ اسے دیں، کچھ دیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا ہے،
رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے شوہر نے، تو اب کیا ہے، آدھا مہر لازمی طور پہ ادا کرنا ہے اس عورت کو، آدھا مہر لازمی ادا کرنا ہے. اور مہر 32 روپے 6 آنے نہیں ہوتا، یہ حسب حیثیت ہوتا ہے، دونوں طرف سے طے کرتے ہیں. ہاں جی، ہمارے ہاں تو شرما شرمی میں گزر جاتا ہے، اور یہ نہیں بھی کوئی لکھوا لیتے ہیں تو وہ لکھنے تک محدود رہ جاتا ہے. تو یہاں کیا کہتا ہے قرآن مجید، آدھا مہر ادا کرنا ہے. ہاں اگر عورت نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن اگر شوہر پورا دینا چاہے تب بھی درست ہے، وہ دے سکتا ہے. لیکن قرآن مجید نے شوہر ہی کو متوجہ کیا ہے. ہاں جی بھائی، اگر تم پورا دے دو تو یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے کہ تم مرد ہو، تمہارے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کا رکھنے کا اختیار ہے، اور تم نے وہ استعمال کر لیا اور نکاح کو توڑ دیا. اب جناب اگر پورے کا پورا مہر دو جو لکھا ہوا تھا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس سے اس کی بھی کوئی اشک شوئی ہو جاتی ہے، یعنی جس کو آپ نے بلا وجہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے کے اپنے گھر بٹھا دیا ہے، تو تم اگر پورا دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے مطلب ترغیب دلائی ہے. آدھا قانون یہی ہے کہ آدھا دینا ہے، لیکن ترغیب یہ ہے پورا دے دو. ان اللہ بما تعملون بصیر. اور آپس میں لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل یعنی احسان کی روش ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے جیو، اور اس کو مت بھولو کہ ایک دوسرے کے ساتھ فضیلت والا معاملہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھنا ہے، چھوٹی حرکت نہیں کرنی، چھوٹا ذہن نہیں رکھنا، یعنی بڑا ذہن بنا کے رکھنا ہے. تو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کی بات ہوئی تھی، تقوی اور احسان دونوں الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. تقوی کا مطلب تو ہے کہ قانون خداوندی کی نگہداشت اور قانون خداوندی کی حفاظت، کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچنا ہے اور اللہ کے قانون کو روب عمل لانا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے. اور احسان جیسے میں نے کہا، نیکی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، منہ سے نیکوکار ہوتا ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرنا، یعنی اس کے اندر حسن پیدا کر دینا، یعنی لوگ مثال دیں کہ کیا کمال کام کیا ہے بھائی. اس لیے یہ درجہ احسان پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس کا ترجمہ کہ درجہ احسان پہ پہنچا دینا، اعلیٰ ترین درجے پہ کسی کام کو کرنا. اب یہ لفظ مثالی ہی مجھے ایک سمجھ آتا ہے، اور اس کا صحیح ایک لفظ سے ترجمہ بس نیکی کیا گیا ہے، نیکوکار. تو نیکوکار بن کے رہیں. یہ ہے جی غیر مدخولہ کا مہر، وہ طلاق کی صورت میں اگر مقرر ہوا ہے تو آدھا، اگر نہیں مقرر ہوا تو کچھ پھر بھی کچھ دینا، اور اس طرح سے یہ مضمون پورا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.